جس کی آواز اب پوری چوکی میں گونج رہی تھی۔ بڑا شوق و شنگ گانا تھا جس میں جذبات بھڑکا دینے والی انداز میں آہیں کھینچی گئی تھیں اور ہائے وائے کی گئی تھی۔ آخری کوشش کے طور پر نصیبت خان نے ٹیپ ریکارڈر کو 2-3 بار میز پر مارا اور جب ناکامی ہوئی تو اسے ناہک گلجان کو تھماتے ہوئے گرج کر کوئی ہدایت دی۔ غالباً یہی کہا ہوگا کہ اس مصیبت کو کہیں چھپا کر آؤ۔ گاڑی اب چوکی کے مین دروازے کے سامنے رک چکی تھی اور دروازہ بند کرنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ گلجان ٹیپ ریکارڈر لے کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ بڑی مضحکہ خیز قسم کی پھرتی تھی اس کے باہر نکلنے میں۔ چند ہی لمحے بعد قدموں کی آواز آئی اور میرے مرجان کو برآمدے میں داخل ہوتے دیکھا۔ حوالدار لپک کر برآمدے میں پہنچ چکا تھا۔ اس نے کھٹاک سے مرجان صاحب کو سلیوٹ کیا اور انہیں لے کر میرے پاس آ گیا۔ مرجان صاحب نے مجھ سے باقاعدہ معانقہ کیا۔ میرے خون آلود کپڑوں کو دیکھ کر وہ پریشان تھے۔ میں نے انہیں صورتحال سے آگاہ کیا۔ وہ حال احوال پوچھنے لگے۔ کاہے بکاہے وہ خوش مقین نظروں سے حوالدار کو بھی دیکھ لیتے تھے۔ وہ مسموسی صورت بنائے اٹینشن کھڑا تھا۔ اس کے ماتحت نے ٹیپ ریکارڈر کو غالباً کسی قریبی کمرے کی الماری یا پھر صندوق وغیرہ میں بند کر دیا تھا۔ اس کے باوجود گانوں کی مدھم آواز یہاں تک پہنچ رہی تھی۔ حوالدار اور گلجان کی صورتیں دیکھ کر اندازہ ہوتا تھا کہ یہ آواز ان کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا انڈیل رہی ہے۔ تاہم یہ ان کو خوش قسمتی تھی کہ مرجان صاحب اس طرف متوجہ نہیں ہوئے تھے، یا شاید انہوں نے اس آواز کو قابل غور ہی نہیں جانا تھا۔ اسٹیج ڈراموں جیسی مزاحیہ صورتحال تھی یہ۔ اسے بدحواسی کے سوا اور کیا کہا جا سکتا ہے کہ موٹے دماغ کے نصیبت خان اور گلجان کو بیٹری سیل کا خیال نہیں آیا تھا۔ اگر ٹیپ ریکارڈر بند نہیں ہو رہا تھا تو وہ اس کے بیٹری سیل نکال سکتے تھے۔ چند منٹ کی رسمی گفتگو کے بعد مرجان صاحب نے حوالدار اور اس کے عملے کو کمرے سے جانے کا حکم دیا۔ میں نے بھی لشکر خان کے دونوں ساتھیوں کو باہر بھیج دیا۔ اب ہم اطمینان سے بات کر سکتے تھے۔ میں نے مختصر مگر جامع الفاظ میں مرجان صاحب کو بتایا کہ اب تک میں کہا تھا اور یہ کہ 20-25 میل دور نواحی جنگل میں کیا قیامت برپا ہو چکی ہے۔ 70-80 افراد کی ہلاکت کا سن کر مرجان صاحب کی آنکھیں کھلی رہ گئیں۔ وہ خشک لبوں پر زبان پھیر کر بولے، یہ کیا کہہ رہے ہو احسان الہی؟ اتنا زیادہ موتیں؟ مجھے یقین نہیں آ رہا ہے۔ میں نے کہا یقین کرنا پڑے گا جناب، میں سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آ رہا ہوں۔ میرا خیال ہے لیوی کو جلد از جلد وہاں پہنچنا چاہیے، ورنہ جنگلی جانور لاشوں کی چیر پھاڑ شروع کر دیں گے۔ پھر مرنے والوں کا اسلحہ اور گھوڑے وغیرہ بھی وہیں ہیں۔ او خدایا! مرجان صاحب نے دونوں ہاتھوں سے سر تھام لیا۔ بہت بری خبر سنا رہے تو، بہت بری۔ ہم تو خوش ہو رہے تھے کہ حالات سدھر رہے ہیں اور آپ معافی کے بعد بہت سا لوگ شریفانہ زندگی گزاریں گے۔ ہم ان کی بحالی کے پروگرام کا سوچ رہے تھے اور یہاں سب کچھ ہی او گاڈ! وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے اپنے رنج و غم کا اظہار کرنے لگے۔ میں نے ان سے کہا کہ وہ لشکر خان کا پتہ کروائیں، اس کی حالت خطرے میں ہے اور ہو سکتا ہے اسے پشاور لے جانے کی ضرورت پڑے۔ وہ فوراً اٹھ کر دوسرے کمرے میں چلے گئے۔ وہاں سے تھوڑی دیر تک ان کی دھاڑیں اور حوالدار کی منمناتی آوازیں سنائی دیتی رہیں۔ پھر وہ فون پر کسی سے گفتگو کرنے لگے۔ یہ تمام بات چیت پشتوں میں تھی۔ میری سمجھ میں صرف اتنی بات آئی کہ وہ اسپتال میں فون کر کے کسی لشکر خان کے بارے میں ہدایات دے رہے ہیں۔ چند منٹ بعد وہ پیشانی سے پسینہ پوچھتے ہوئے واپس آ گئے۔ انہوں نے بتایا کہ گورنمنٹ اسپتال میں لشکر خان کا آپریشن ہو رہا ہے، اس کے لیے خون کی ضرورت تھی۔ میں نے نصیبت خان سمیت عملے کے چند آدمیوں کو بھیج دیا ہے۔ انشاءاللہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اس کی حالت کیسی ہے؟ میں نے پوچھا۔ فی الحال تو کچھ نہیں کہا جا سکتا، بس تھیٹر میں لے گئے ہیں اسے۔ میڈیکل آفیسر کہہ رہا تھا کہ خون بہت زیادہ بہہ چکا ہے۔ میں سگریٹ کی شدید طلب محسوس کر رہا تھا۔ 1-2 سگریٹ بھی جیب میں تھے مگر پی نہیں سکتا تھا۔ میں ہیڈ کانسٹیبل تھا اور لیوی کے بڑے افسر کے سامنے سگریٹ سلگانا سراسر آداب اور قواعد کے خلاف تھا۔ میں نے پوچھا جناب، میں نے زرین گل کو آپ کی طرف بھیجا تھا۔ کون زرین گل؟ مرجان صاحب کے جوابی سوال نے میرے ذہن میں سرسراتے اندیشوں کو ایک دم حقیقت کا روپ دے دیا۔ میں نے پوچھا نجو یا نبیلہ میں سے کوئی آپ تک نہیں پہنچا؟ وہ نفی میں سر ہلانے لگے۔ میں گہری سانس لے کر رہ گیا۔ میرے تاثرات مرجان صاحب کی پریشانی میں اضافے کا باعث تھے۔ کب بھیجا تھا تم نے انہیں؟ انہوں نے پوچھا۔ 3 روز پہلے، میں نے جواب دیا اور پھر تفصیل سے بتایا کہ کیسے پہلوان شہباز کے حمایتی لوگوں نے ہم ایک سنسان جگہ پر گھیر لیا تھا اور انہیں چکمہ دینے کے لیے میں دونوں عورتوں کو زری گل کے سپرد کر کے بھاگ نکلا تھا۔ وہ گمسم بیٹھے سنتے رہے۔ میری بات ختم ہونے کے بعد کچھ دیر کمرے میں گھمبیر خاموشی طاری رہی۔ پھر وہ اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے بولے، میں تمہارے ساتھیوں میں سے ایک کو لے کر جائے واردات پر جا رہا ہوں۔ شام سے پہلے واپسی مشکل ہے۔ میں نے جمعدار تراب علی کو تمہارے بارے میں سب کچھ بتا دیا ہے۔ کسی طرح کی پریشانی نہیں ہوگی تمہیں۔ تھوڑی دیر بعد تراب علی آ کر تمہیں اسپتال لے جائے گا۔ میرے خیال میں تمہارا لشکر خان کے پاس رہنا ضروری ہے۔ مرجان صاحب چلے گئے تو میں بے قراری سے کمرے میں ٹہلنے لگا۔ زرین گل کی طرف سے مجھے کوئی اچھی خبر نہیں ملی تھی۔
اگر وہ لوگ الف خان وغیرہ سے بچ گئے تھے تو ان کا مرجان صاحب کے پاس پہنچنا ضروری تھا۔ اب دو ہی صورتیں ہو سکتی تھی، یا تو وہ پارا چنار کے اس بدنام بردہ فروش کے ہتھے چڑھ گئے تھے یا پھر زرین گل کی نیت خراب ہو گئی تھی۔ اس کے ساتھ وین ڈرائیور عنایت بھی تھا۔ وہ دو مرد دو عورتوں پر بآسانی قابو پا سکتے تھے۔ انہیں ان دو عورتوں کو قابو کرنے کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ وہ مکمل طور پر زرین گل کے رحم و کرم پر تھی۔ وہ انہیں جہاں چاہے لے جا سکتا تھا اور جہاں چاہے ٹھہرا سکتا تھا۔ ظاہر اس صورتحال کا ذمہ دار میں ہی تھا۔ میں وقت رخصت نبیلہ سے کہہ کر آیا تھا کہ وہ زرین گل پر پورا اعتماد کرے۔ یہ اعتماد بھی عجیب چیز ہے، ایک گورکھ دھندا ہے، سمجھنے کا نہ سمجھانے کا۔ بعض لوگ 100% مخلص ہوتے ہیں اور ان کے اخلاص کی گواہی ان کا حال ماضی اور مستقبل دیتا ہے، لیکن ان پر اعتماد کرنا نامعلوم وجہ سے مشکل ہو جاتا ہے۔ اس کے برعکس کچھ لوگ اپنی بری شہرت اور غیر متاثر کن حالات کے باوجود ہم پر اپنا اعتماد بٹھا دیتے ہیں۔ یہ زرین گل بھی شاید دوسری قسم کے لوگوں میں سے تھا۔ یقیناً یہی وجہ تھی، ورنہ چند روزہ شناسائی کو کافی سمجھتے ہوئے میں دو جوان عورتوں کو اس کے سپرد کیوں کرتا، جبکہ میں یہ بھی جانتا تھا کہ زرین گل کا ماضی جرم کے چینٹوں سے داغدار رہا ہے۔ مجھے یاد ہے کہ زرین گل نجو کو بی بی صاحبہ کہتا تھا، لیکن دیکھتا انہی نظروں سے تھا جن سے ایک مرد عورت کو دیکھتا ہے۔ معلوم نہیں اس میں زرین گل کی نظر کا قصور تھا یا نجو کے سراپے کا۔ نجو کے سراپے میں کوئی ایسی بات ضرور تھی کہ اسے دیکھتے ہی مرد کو یاد آ جاتا تھا کہ وہ مرد ہے اور ایک عورت کو دیکھ رہا ہے۔ بے شک وہ اس کی خوبصورتی سے انکار کر دیتا، مگر اس کی جسمانی کشش اور دل فریب نسوانیت لاشعوری طور پر اس کے ذہن کو جکڑ دیتی تھی۔ عجب سحر کار لڑکی تھی وہ۔ میں اپنے خیالوں میں گم بیٹھا تھا جب تراب علی مجھے لینے پہنچ گیا۔ وہ اسی بڑے سائز کی کٹارا جیپ میں تھا جس میں ہم یہاں پہنچے تھے۔ حوالدار نصیبت خان کی طرح تراب علی بھی مجھ سے شرمندہ نظر آتا تھا۔ اپنی لنگڑی اردو میں وہ کافی دیر اپنے رویے کے لیے عذر لنگ پیش کرتا رہا، پھر مجھے اپنی جیپ میں بٹھا کر اسپتال کی طرف روانہ ہو گیا۔ صدا کی آبادی میں داخل ہونے کے بعد ہم وسطی علاقے کی طرف بڑھے۔ ایک چوک سے گزرتے ہوئے تراب علی نے جیپ ایک ذیلی سڑک کی طرف موڑ دی۔ میں اس سڑک کو اچھی طرح پہچانتا تھا۔ 100-150 گز آگے صوبیدار مرجان کی رہائش گاہ تھی۔ شکار کی مہم پر زوئے مشت روانہ ہونے سے پہلے ہم اسی مکان میں رہے تھے۔ مجھے الجھن میں دیکھ کر تراب علی بولا، بس جی 1 منٹ، قاضی صاحب کے گھر میں ان کی گاڑی کی چابیاں دینی ہیں۔ قاضی صاحب سے اس کی مراد مرجان صاحب تھے۔ اس نے گاڑی مرجان صاحب کے گھر کے عین سامنے روکی اور اتر کر مین گیٹ کی طرف بڑھ گیا۔ میں نشست پر تھوڑا سا پھیل کر بیٹھ گیا اور اس کی واپسی کا انتظار کرنے لگا۔ ذرا دیر بعد مجھے ایک کمبل پوش اپنی جانب آتا دکھائی دیا۔ اس کا انداز کچھ مشکوک سا تھا۔ میں ایک دم چوکس ہو گیا۔ قریب آ کر کمبل پوش نے چہرے سے کمبل کا پلو ہٹایا تو میں حیران رہ گیا۔ وہ زرین گل تھا۔ گول مٹول سرخ چہرے پر اس کی گول مٹول آنکھیں چمک رہی تھیں۔ السلام علیکم جی، اس نے کھڑکی کے سامنے رکتے ہوئے کہا۔ زرین گل تم؟ میں حیران رہ گیا۔ جی استاد صاحب، اس نے عقیدت بھرے لہجے میں کہا۔ ہم کو یقین تھا کہ مرجان صاحب کے گھر کے سامنے آپ سے ملاقات ضرور ہوگا، لیکن میں نے تو تمہیں مرجان صاحب کے گھر ٹھہرنے کو کہا تھا۔ وہ بولا آپ نے تو کہہ دیا تھا، لیکن ہم نے بعد میں سوچا کہیں ایسا نہ ہو کہ مرجان صاحب کا گھر بھی ہمارے دشمنوں کی نظر میں ہو اور کوئی مصیبت کڑا ہو جائے۔ دونوں بیوی اور بچہ ہمارے ساتھ تھا، اگر ان کو کوئی نقصان پہنچتا تو ہم سارا زندگی اپنے آپ پر لعنت بیچتا رہتی۔ کہاں ہیں وہ لوگ؟ میں نے بے اقراری سے پوچھا۔ وہ بولا بالکل خیریت سے ہے، ادھر پاس ہی منڈی میں ہمارے ایک رشتہ دار کا گھر ہے، ہم نے ان تینوں کو ادھر ٹھہرایا ہوا ہے۔ ہم خود روزانہ یہاں آ جاتا تھا اور شام تک ادھر ادھر گھومتا رہتا تھا۔ ہم کو پتا تھا اب سے ضرور مٹ بھیڑ ہوگا۔ زرین گل میری توقع سے زیادہ ہوشیار نکلا تھا۔ مرجان صاحب کے گھر نہ ٹھہر کر اس نے واقعی عقل مندی کا ثبوت دیا تھا۔ کرم ایجنسی کے طول و عرض میں ہمارے لیے ہر طرف خطرات بکھرے ہوئے تھے، ایسے میں خود کو روپوش رکھنا بہترین حکمت عملی تھی۔ وہاں سے کیسے نکلے؟ میں نے پوچھا۔ جیسا آپ نے کہا تھا، آپ کی جاتی ہم پورن پکی سڑک کی طرف بھاگ نکلا تھا، وہ تبلیغی جماعت والوں کا بس موجود تھا۔ ہم نے جماعت کے امیر سے کہا کہ کچھ گونڈا لوگ ہمارے پیچھے پڑائے، آپ ہم کو بس میں بٹھا لیں اور کسی اگلے اسٹاپ پر اتار دیں۔ بڑا ہمدرد لوگ ہوتا ہے یہ۔ انہوں نے ہم کو سوار کرا لیا اور 1 گھنٹے بعد یہاں سدھا میں اتار دیا۔ پھر میرے جسم کو ٹٹولنے والی نظروں سے دیکھ کر بولا، آپ کی طرف سے بڑا فکر تھا ہم کو، بی بی نجو نے رو رو کر خود کو الکان کر رکھا ہے، کہاں رہ گیا تھا؟ میں نے کہا یہ طویل کہانی ہے زرین گل، فرصت میں سن لینا۔ فی الحال تم ایسا کرو کہ نجو، نبیلہ اور بچے کو لے کر یہاں سے نکل جاؤ۔ کاغذ قلم ہے تمہارے پاس؟ قلم تو ہے جی۔ اس نے اپنے زخمی شانے کو بمشکل حرکت دے کر قمیض کی جیب سے بال پوائنٹ نکالا۔ میں نے گاڑی کے ڈیش بورڈ سے ایک کاغذ ڈھونڈا اور اس پر صاحب صاحب کا لاہور والا ایڈریس لکھ دیا۔ وہ کاغذ تھام کر بولا، لیکن آپ؟ میں بھی 1-2 روز تک لاہور پہنچ رہا ہوں، میں نے جواب دیا۔ یہاں ایک ساتھی زخمی ہو گیا ہے،
जो ही उसकी हालत बेहतर हुई मैं उसे लेकर पहुंच जाऊंगा। इतने में तुराब अली कोठी के गेट से निकलता दिखाई दिया। मैंने ज़नी गुल को जाने का इशारा कर दिया। उसने कंबल का पल्लू चेहरे पर डाला और खामोशी से एक तरफ निकल गया। गहरी सांस लेकर मैंने निशिस्त की पूंछ से टेक लगा दी। दिलो दिमाग से एक बड़ा बोझ उतर गया था। ज़नी गुल के मुतालिक बदगुमानी और शकूक के बादल जितनी जल्दी सोच के आसमान पर छाए थे, इतनी ही जल्दी छट भी गए थे। ये शख्स अपनी जान खतरे में डालकर नज्जो और नबीला को यहां तक ले आया था और मुझे यकीन था कि वह इन्हें कामयाबी से लाहौर तक पहुंचा देगा। कम अज कम शंकर और ईसा जान वगैरह से इसे कोई खतरा नहीं था। वो इनके लिए अजनबी था और अगर बुर्कापोश औरतों को लेकर इनके सामने से भी गुजर जाता तो उसे पहचान नहीं सकते थे। अगले 4-5 रोज मैंने भाग दौड़ में गुजारे। अस्पताल में लश्कर खान का ऑपरेशन हुआ और जब उसकी हालत कुछ संभली तो बड़ी राजदारी से उसे पेशावर मुंतकिल कर दिया गया। यहाँ उसे एक प्राइवेट अस्पताल में रखा गया। मैं हम वक्त उसके करीब रहा। अनदेखे दुश्मनों से उसे अब भी खतरा था और जैसे उसे खतरा था मुझे भी था। फर्क ये था कि वो अपना दिफा नहीं कर सकता था। शंकर शिकरा और ईसा जान से यह बात अब ढकी छुपी नहीं रही थी कि हेड कांस्टेबल के भेस में मैं दर हकीकत कौन हूं और ईसा जान का ग्रोह तोड़ने में मेरा क्या किरदार है। वो यकीनन भूखे कुत्तों की तरह मुझे ढूंढते फिर रहे थे। अब कुर्बो जवार में यह खबर आम हो चुकी थी कि करम एजेंसी के इलाके में 2 ग्रोहों में लड़ाई हुई है और ये ग्रोहों ने शब खून मारकर मुखालिफ फरीक के दर्जनों अफराद कत्ल कर दिए। इस सिलसिले में बंद सुरंग का जिक्र भी सुनने में आ रहा था। पेशावर के अस्पताल में 3-4 दिन गुजारने के बाद लश्कर खान बातचीत करने के काबिल हो गया, लेकिन इससे यह मतलब नहीं कि वो बातचीत करने भी लगा। इसके लबों पर बदस्तूर खामोशी की मोहर लगी हुई थी। आंखों में जैसे सचमुच खून तैरता हुआ साफ नजर आता था। किसी वक्त तो मुझे लगता कि वो एकदम अपनी ड्रिप खींच कर उठेगा और भाग निकलेगा। इसकी आंखों में झांक कर खौफ आता था। इस खूनी रात के मनाजर उसकी आंखों में नक्श हो चुके थे। मैं चाहता था कि वो रो धोकर अपने सीने का बोझ हल्का कर ले, लेकिन रोना शायद उसे आता ही नहीं था, या आता था तो वो भूल गया था। मैं जानबूझकर कच्चा खैला में रूनमा होने वाले वाकयात का जिक्र छेड़ता, उसके करीबी साथियों की तरसनाक मौत का नक्शा खींचता। वो आंखें बंद कर लेता, होंठ भी मजबूती से बंद होते, मुठ्ठियां भी बंद हो जाती, उसकी आंखों के गोशे नम हो जाते। मैं चाहता था कि वो रो दे, लेकिन गोशों की ये नमी आंसू न बन सकी। 5वें या 6ठे रोज हम पेशावर से बाई एयर लाहौर पहुंच गए। रात 10 बजे हमारा जहाज लाहौर एयरपोर्ट पर उतरा। शाही साहब हमें खुद रिसीव करने आए थे। इनके साथ सफदर भी था, वही बांका शुजीला जवान जो अपनी महबूबा को कादर जमान की कैद से छुड़ाने निकला था और जज्बे की सच्चाई ने उसे कामयाबी से हमकिनार किया था। वो और अंजुम शाही साहब की तहवील में थे। शाही साहब और सफदर ने मुझे गर्म जोशी से रिसीव किया। लश्कर खान को एयरपोर्ट से एक प्राइवेट क्लिनिक पहुंचा दिया जाना था। इस मकसद के लिए एक एस्टेट कार मौजूद थी। पुलिस के सफेद बोझ जवानों के साथ लश्कर खान को क्लिनिक रवाना कर दिया गया। हम शाही साहब की रहायशगाह की तरफ चल दिए। मेरी निगाह शुफ्ता को देखने के लिए बेताब हो रही थी। जेल में था तो दिल को करार था। मालूम था कि सब्र के वीरान दश्त में इंतजार का तवील सफर तय करना है, सीने की तपश और आंखों की प्यास को झेलना है, और मैं झील रहा था उस शुफ्ता के लिए, अपनी जान के लिए। लेकिन अब जबकि मैं आजाद फिजा में था, मेरे लिए शुफ्ता से दूर रहना एक आजाब से कम नहीं था। यह मैं ही जानता था कि पिछले 2-2.5 माह मैंने कैसे गुजारे हैं। रास्ते में शाही साहब ने मुख्तसर अल्फाज में मुझे लाहौर के हालात से आगाह किया। इन्होंने बताया कि ज़नी गुल नामी शख्स 2 लड़कियों और एक बच्चे को लेकर पहुंच गया है और अब वो चारों शादमान वाले मकान में है। ये वही मकान था जहां इससे पहले मैं भी रह चुका था। शाही साहब ने मुझे शुफ्ता की खैरियत से भी आगाह किया और बताया कि इनकी बेटी फरियाल से इसकी अच्छी खासी दोस्ती हो चुकी है। पेशावर से भी शाही साहब के साथ फोन पर मुख्तसर बात हुई थी और इन्होंने शुफ्ता की खैरियत से आगाह किया था, लेकिन मेरे दिल को तसल्ली उस वक्त होना थी जब मैंने खुद अपनी आंखों से उसे देखना था। शाही साहब के घर पहुंचकर मैं शुफ्ता को ढूंढता हुआ अनेक्सी में पहुंच गया। वो अंजुम और सफ्तर के साथ वहीं रह रही थी। शाही साहब ने बताया था कि उनकी चंचल बेटी फरियाल ने भी वहीं डेरा डाल रखा है। किसी वक्त डॉक्टर गजाला भी आ जाती है और वो सब मिलकर अच्छा वक्त गुजारते हैं। शुफ्ता को मेरे आने की इत्तला मिल चुकी थी। मैं भी अनेक्सी से दूर ही था कि वो भागती हुई आई और मुझसे लिपट गई। जब वो आंखों के सामने होती थी तो कुछ नजर नहीं आता था, ना महसूस होता था, सब कुछ भूल जाता था मैं। इस वक्त भी मेरे इर्द गिर्द सफ्तर, अंजुम, फरियाल, शाही साहब और दीगर अफराद मौजूद थे, लेकिन वो मेरे करीब होते हुए भी बहुत दूर चले गए थे। मैं सिर्फ शुफ्ता को देख रहा था और वो अपने भैया को। फरियाल, अंजुम, सफदर सब मुझे देखकर खुश थे। इनके तासुरात बता रहे थे कि मुझसे बहुत बातें करना चाहते हैं, लेकिन फिल वक्त मैं शाही साहब की तहवील में था। इनका इस्तेहकाक बहरहाल ज्यादा था। जो ही मैं मिल मिलाकर फारिग हुआ वो मुझे लेकर निशिस्त गाह में आ गए।
کھڑکیاں دروازے بند ہو گئے، پردے کھینچ دیے گئے اور کافی لانے والے ایک ملازم کے سوا کسی کو اندر آنے کی اجازت نہ رہی۔ ساحر صاحب سے مجھے کچھ چھپانا نہیں تھا اور نہ ہی میں نے چھپایا۔ بہت سی باتیں انہیں ایس پی برکت صاحب کی زبانیں پہلے سے معلوم ہو چکی تھیں، لیکن وہ سب کچھ میری زبان سے سننا چاہتے تھے۔ میں نے بھی الف سے یہ تک سب کچھ ان کے گوش گزار کر دیا۔ وہ درمیان میں سوالات بھی کرتے رہے اور کہیں کہیں اپنی رائے بھی بیان کرتے رہے۔ لشکر خان کے ساتھیوں کی المناک موت کا انہیں بھی شدید دکھ ہوا۔ مجھے ان کے چہرے پر وہی تاثرات نظر آئے جو ایس پی جاوید درانی کی موت پر میں نے دیکھے تھے۔ ساحر صاحب کی صورت ہی سنتوش کمار سے نہیں ملتی تھی۔ وہ مرحوم فلمی اداکار کی طرح دھیمے مزاج کے بھی تھے، لیکن غصے میں ان کا چہرہ شعلہ رنگ ہو جاتا تھا۔ وہ کافی دیر خاموشی سے سگریٹ پیتے رہے اور اپنے اعصاب پر قابو پانے کی کوشش کرتے رہے۔ آخر گمبھیر آواز میں بولے، شاہجہاں، تم نے میری توقع سے بڑھ کر کوشش کی ہے۔ میں تمہاری کارکردگی سے پوری طرح مطمئن ہوں۔ تم نے اپنی جان پر کھیل کر وہ کام کیا ہے جس کام کے لیے بعض باوردی لوگ ساری عمر تنخواہیں کھاتے ہیں اور وقت آنے پر پیٹ دکھا دیتے ہیں۔ شاہجہاں، ریئلی آئی ایم پراؤڈ آف یو۔ میں نے کہا، جناب، اس تعریف کا مستحق تو میں تب ہوتا جب شنکر انجام کو پہنچ جاتا۔ کاش میں آپ کے لیے کوئی اچھی خبر لا سکتا۔ وہ مسکرا کر بولے، کہ یہ اچھی خبر نہیں ہے کہ ڈاکوں کا ایک منظم گروہ تہس نہس ہو گیا ہے؟ ان کے ٹھکانے تباہ ہو گئے ہیں، 3 مغوی ان کی قید سے آزاد ہوئے ہیں اور بے شمار مال مسروقہ برآمد ہوا ہے۔ میں نے کہا، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ گروہ کے سرگنا بچ نکلے ہیں۔ انشاءاللہ وہ بھی انجام کو پہنچیں گے۔ ساحر صاحب نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا۔ ساحر صاحب، میں نے میز کی شفاف سطح پر نظریں جماتے ہوئے کہا، جاگیردار قادر زمان اور شنکر وغیرہ میں رابطے ہو چکے ہیں، بلکہ یہ بھی ممکن ہے کہ ذوق مجت میں بے ٹھکانہ ہونے کے بعد شنکر شکرا اور عیسیٰ جان قادر زمان کے پاس ہی پناہ گزین ہوں۔ اگر اس مرحلے میں قادر زمان پر ہاتھ ڈال دیا جائے تو مجھے یقین ہے کہ شنکر شکرا گرفت میں آ سکتا ہے۔ ساحر صاحب نے ایک آہ کھینچی۔ یہ بات میں بھی جانتا ہوں شاہجہاں، اور مرحوم ایس پی جاوید درانی بھی جانتا تھا۔ جاوید کے ذکر سے تم یہ مت سمجھنا کہ میں جاوید کی طرح کسی روڈ ایکسیڈنٹ میں قتل کر دیے جانے سے ڈرتا ہوں۔ خدا کی قسم ایسا نہیں ہے، اور میں وقت آنے پر ثابت بھی کر دوں گا، لیکن میں نے زندگی میں کبھی ایسی کوشش نہیں کی جو مجھے ناکامی سے دو چار کرے اور مجرم کو نیا ولولہ بخش دے۔ کم از کم اپنی سوجھ بوجھ کے مطابق میں ایسی صورتحال سے ہمیشہ بچنے کی کوشش کرتا رہا ہوں۔ آپ کا مطلب ہے کہ قادر زمان پر مضبوط ہاتھ ڈالنے میں ناکامی ہوگی؟ یہ میرا ذاتی خیال نہیں، ساحر صاحب نے جواب دیا۔ کل دوپہر ہیڈ کوارٹر میں اعلیٰ افسران کی طویل میٹنگ ہوئی ہے۔ یہ متفقہ رائے ہے کہ قادر زمان پر ہاتھ ڈالنا مناسب نہیں۔ قادر زمان کی پشت پناہی ایک ایسا شخص کر رہا ہے جسے بلا مبالغات پنجاب میں طاقتور ترین شخص کہا جا سکتا ہے۔ مجتبیٰ کا نام تو تم نے بھی سنا ہوگا۔ میں سناٹے میں رہ گیا۔ یہ شخص نئی قائم ہونے والی حکومت میں ایک اعلیٰ منصب پر فائز تھا۔ نوجوان اور پرجوش سیاستدان کے طور پر یہ شخص ہزاروں لاکھوں لوگوں میں مقبول تھا۔ ان میں سے یقیناً کچھ ایسے بھی ہوں گے جو پوجنے کی حد تک اسے چاہتے ہوں گے۔ یہ شخص قادر زمان جیسے جاگیردار کا پشت پناہ ہوگا، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا، لیکن ساحر صاحب جو کہہ رہے تھے اسے بھی جھٹلانا ممکن نہیں تھا۔ میری حیرت کو بھانپتے ہوئے ساحر صاحب بولے، یہ کئی چہروں والے لوگ ہوتے ہیں شاہجہاں، کوئی چہرہ دوسرے چہرے سے نہیں ملتا۔ ابھی ہمارے سامنے 2 چہرے ہیں، معلوم نہیں اس شخص کے اور کتنے روپ ہیں جو ہماری نگاہوں سے اوجھل ہیں۔ میں نے کہا، یہ بات میں بھی جانتا ہوں جناب، لیکن مجتبیٰ کے بارے میں میرے ذاتی خیالات کچھ اور تھے۔ میں سمجھتا تھا یہ دیہاتی پس منظر کا شخص عام سیاستدانوں سے مختلف ہوگا۔ وہ بولے، یہ سیاست نمک کی کان ہے بھائی، اس میں ہر شے نمک ہو جاتی ہے۔ ابھی تم نے اس شخص کے کارنامے نہیں سنے، سنو گے تو کانوں کو ہاتھ لگاؤ گے۔ جسے تم دیہاتی پس منظر کہہ رہے ہو، یہ در حقیقت جاگیردارانہ پس منظر ہے، اور جاگیردارانہ ذہنیت والا شخص عام سیاستدانوں سے کچھ زیادہ ہی کرپٹ ثابت ہوتا ہے۔ ستم بالائے ستم کے نوجوان بھی ہو۔ میں نے پوچھا، قادر زمان سے اس شخص کے مراسم کیسے ہیں؟ بے حد قریبی، ساحر صاحب نے جواب دیا، اور پچھلے 3-4 مہینوں میں یہ مراسم تیزی سے پھلے پھولے ہیں۔ مجتبیٰ شکار کا شدائق ہے، اس غرض سے وہ اکثر جھنگ جاتا رہتا ہے۔ ایسے میں وہ اکثر قادر زمان کے ریسٹ ہاؤس میں ٹھہرتا ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دونوں جاگیردار ہیں، اور اس قبیل کے لوگ اپنے مخصوص مشاغل کے سبب ایک دوسرے کے لیے اپنے دل میں ہمیشہ نرم گوشہ رکھتے ہیں۔ میں نے کہا، اگر آپ کے اخذ کی وہ نتائج صحیح ہیں اور یقیناً ہوں گے تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایس پی جاوید کے قتل میں اس شخص کا ہاتھ ہو۔ نہیں، ساحر صاحب نے اعتماد سے نفی میں سر ہلا دیا۔ ہماری تحقیق کے مطابق اس وقت تک قادر زمان اور مجتبیٰ کے تعلقات اس نہج پر نہیں پہنچے تھے کہ قادر زمان کی خاطر مجتبیٰ ایک اعلیٰ سرکاری افسر کو قتل کرا دیتا۔ در حقیقت قادر زمان پر ہاتھ ڈالنے کے لیے وہ بڑا سنہرا موقع تھا۔ ایس پی جاوید بھی یہ بات اچھی طرح سمجھتا تھا۔